میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچ کر دروازے کو دھکا دیا تو دروازہ کھل گیا اور میں اندر آ گیا۔ جیسے ہی میں اندر آیا سب وہیں صحن میں بیٹھے تھے۔ امی نے پوچھا، بیٹا بہت دیر کر دی؟ میں نے ان کو ہمیشہ کی طرح کہا، بس ہی دیر سے ملی ہے، آخری بس تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ مجھے پتا تھا خالہ بھی وہی ہیں، لیکن میں ان کی طرف دیکھ نہیں رہا تھا۔ لیکن ایک بات کا مجھے سکون ملا کہ گھر والوں کے رویے سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ خالہ نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میں اندر ہی اندر کافی خوشی اور سکون محسوس کر رہا تھا۔ پھر امی بولیں، اب کیا کیا جائے، ندیم کا کالج کافی دور ہے، مجھے تو روز میرے بچے کی پریشانی لگے گی۔ تب خالہ بولیں، باجی ایسا کرو، یا ندیم کو موٹر سائیکل لے دو یا اس کا داخلہ ہمارے یہاں لاہور میں کروا دو۔ میرے کانوں میں خالہ کی آواز پڑی تو میں چونک گیا اور نظر اٹھا کے ان کی طرف دیکھا۔ وہ مجھ کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی میں نے ان کی طرف دیکھا وہ امی کو دیکھنے لگیں اور ان کی بات سن کر میرے سر سے غموں کا سایہ اتر گیا اور میں دوبارہ آسمانوں میں خود کو محسوس کرنے لگا۔ حالانکہ خالہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جس سے عام حالت میں خود کو اتنا ہلکا پھلکا محسوس کرتا تھا، لیکن کیونکہ میں پریشان ہی کافی تھا اور ان کے منہ سے اپنے بارے مثبت بات سن کے میں رات اور آج سارے دن والی اپنی ساری پریشانی بھول گیا۔ میں اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا، لیکن خالہ نے نہ تو مجھ سے دیر سے آنے کے بارے میں کوئی بات کی اور نہ ہی کوئی ایسا تاثر دیا جس سے میں سمجھ سکتا کہ خالہ اب رات جیسا غصہ نہیں ہے۔ میں نے دوبارہ ان کی طرف دیکھا لیکن وہ میری طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ تب میں کمرے میں جا کے کتابیں رکھیں اور واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو امی نے کھانا دیا اور میں ان کے پاس ہی بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ صحن میں باقی سب لوگ تھے لیکن خالہ نہیں تھیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور پھر وہیں سوچا کہ اب خالہ والے معاملے کا کیا ہوگا۔ میں دعا کرنے لگا کہ میری توبہ ہے، اب سب معاملات سیٹ ہو جائیں، آئندہ کچھ نہیں کروں گا، کیونکہ خالہ نے وہاں صحن میں بات تو کی تھی جس سے میرا بوجھ اتر گیا، لیکن میں سوچنے پر مجبور تھا کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ میں ان سے کوئی بات کرنے سے ڈر رہا تھا کیونکہ انہوں نے رات جس قدر غصہ کیا تھا اس کے بعد تو میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور گھر کے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ خالہ اپنے روم میں ہی ہوگی کیونکہ دوبارہ ان کا سامنا نہیں ہوا اور میں نے ان کو کہیں دیکھنا بھی مناسب نہیں سمجھا اور میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا اور پتہ نہیں کب نیند آ گئی اور میں سو گیا۔ اگلی صبح میں خود سو کے اٹھا۔ گھر کا ماحول نارمل ہی تھا لیکن میرے اندر سے خوف نہیں جا رہا تھا۔ میں کبھی گھر سے باہر جاتا، کبھی میں آتا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں تھا۔ دوپہر ٹائم میں باہر سے گھر آیا تو دیکھا میری بہن عظمیٰ نہا کے باتھ روم سے نکلی ہے، لیکن اس بار مجھے کوئی افسوس نہ ہوا کہ میں نے اس کو دیکھنے کا چانس مس کر دیا، کیونکہ آج گھر میں پریشان تھا تو اپنی وجہ سے ہی پریشان تھا۔ میں صحن میں ہی بیٹھا تھا کہ خالہ باتھ روم میں اپنے کپڑے لے کر گئیں، لیکن میں اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا اور اس وقت میری بالکل بھی خالہ کو بے لباس دیکھنے کی خواہش نہیں ہوئی۔ میں سکون سے اسی جگہ بیٹھا رہا۔ خالہ کچھ دیر بعد نہا کے نکل آئیں لیکن میں صحن میں ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ان کی طرف بالکل نہیں دیکھا۔ خالہ بھی اپنے بال خشک کر کے دھوپ میں ہی بیٹھ گئیں ایک چارپائی پہ۔ اسی چارپائی پر میری دادی اماں بھی بیٹھی تھیں۔ پتہ نہیں کب سے وہ مجھے دیکھ رہی تھیں۔ آخر دادی اماں کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ انہوں نے پوچھا، پتر کیا ہوا، تو چپ کیوں بیٹھا ہے، تیری صحت تو ٹھیک ہے؟ میں نے کہا، ہاں اماں میں ٹھیک ہوں۔ دادی اماں نے پھر کہا، نہیں پتر تو مینوں ٹھیک نہیں لگدا، تو تے ہر ٹائم ہستا کھیڈدا رہنا ہے، پھر آج تو پریشان ہے، مینوں کچھ دس، تجھے دکھ میں دیکھ کر مجھے نیند نہیں آتی۔ دادی اماں کی محبت دیکھی
میں چپ ہو گیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں اور میں نے منہ نیچے کیا ہوا ہی کہا، قسم سے اماں جی مجھے کچھ نہیں ہوا، آپ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ تب دادی اماں نے کہا، یہاں میرے پاس آؤ۔ میں اٹھ کے ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے مجھے اپنی چارپائی پہ بٹھا لیا۔ خالہ بھی وہیں بیٹھی تھیں اور سب سن رہی تھیں۔ دادی اماں نے مجھ سے پوچھا، اب بتا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ دادی اماں پھر بولیں۔ دادی اماں بولیں، تجھے کسی لڑکی سے پیار تو نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگیں، اگر وہ لڑکی پیاری نہ نکلی تو ہم اسے اس گھر میں نہیں لے کر آئیں گے۔ دادی اماں اپنے سارے پوتوں سے پیار کرتی تھیں۔ آج یہ کہانی لکھتے ہوئے مجھے ان کی یاد آ گئی اور میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ ان کی بات سن کر میں چپ رہا۔ وہ پھر بولیں، بیٹا اگر تم نے لڑکی دیکھ لی ہے تو اس کے جیسی ہو۔ خالہ کا بازو پکڑ لیتے ہوئے بولیں۔ میں نے کہا، اماں جی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میرا کسی لڑکی سے کوئی چکر نہیں، میں تو کالج کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ دادی اماں بولیں، اگر نرگس تمہاری خالہ نہ ہوتی تو میں نے تمہاری شادی اس کے ساتھ کروا دینی تھی۔ میں نے کہا، اماں جی اب میں جاؤں؟ دادی اماں نے کہا، جاؤ۔ دادی اماں کے منہ سے خالہ کے بارے میں باتیں سن کر زیادہ حیران نہ ہوا، کیونکہ وہ جب بھی کوئی خوبصورت لڑکی دیکھتی اپنے کسی پوتے کے بارے میں سوچتی۔ میں وہاں سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ میرا دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ واپس گھر آ گیا۔ خالہ کچن میں تھیں۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور وقت گزارنے کے لیے اپنی نئی کتابیں لے کر بیٹھ گیا۔ ساری کتابیں چھان بین کر کے لیٹ گیا اور دماغ سے خالہ نہیں اتر رہی تھی۔ اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا ہوا تھا۔ میری اپنی بہنوں سے بھی نہیں بنتی تھی۔ وہ مجھ سے کوسوں دور بھاگتی تھیں کیونکہ میں نے ان کو کبھی منہ نہیں لگایا تھا۔ آج میں شدت سے کسی اپنے کو ڈھونڈ رہا تھا جو ہم راز ہو، جس سے بندہ دکھ سکھ کر سکے، لیکن مجھے ایسا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ ایک خالہ ہی تھیں میری دوست جو مجھ سے دور جا چکی تھیں۔ ٹائم کا کچھ پتہ نہ چلا کب رات ہو گئی۔ مجھے میری چھوٹی بہن بلانے آئی کہ بھائی آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ میں نے اس کی طرف بڑے پیار سے دیکھا۔ وہ میرے دیکھنے سے بڑا حیران ہوئی کیونکہ آج پہلی بار میں نے اس کو اتنا پیار سے دیکھا تھا، ایک بھائی کے سچے پیار سے، اور اس کا حیران ہونا بھی بنتا تھا کیونکہ پہلے مجھے بلانے آئی تو میری نظر غصے سے ہی اٹھتی تھی، لیکن آج کوئی غصہ نہیں تھا بلکہ پیار تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بھی کافی جوان تھی اور اس کا حسن بھی کافی بڑا تھا۔ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑنے سے میرے اندر کرنٹ آ گیا۔ اچانک ہی اس نے سلامی دی تو وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو چھڑواتے ہوئے باہر چلے گئی۔ میں بڑے غور سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں باہر آیا۔ کھانا کھانے کے دوران سب کے ساتھ خالہ بھی تھیں۔ ہم ایک ساتھ ہی کھانا کھا رہے تھے۔ بار بار میں کن اکھیوں سے خالہ کو دیکھتا رہا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ ان کے چہرے پر نہ پہلے جیسی شوخی تھی نہ کوئی تاثر تھا۔ مجھے لگ رہا تھا خالہ کھانا کھاتے ہوئے کچھ سیریس ہیں۔ میں کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر صحن میں ٹہلتا رہا، پھر میں اپنے کمرے میں چلا گیا اور پرانی سوچوں میں گم رہا، لیکن اب مجھے پہلے والی وحشت نہیں تھی۔ تھوڑی دیر میں سوچوں میں گم رہا، پھر پتہ نہیں کب مجھے نیند آ گئی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا بقیہ حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔